میں صحن میں رکھے اماں کے جنازے کے پاس گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ لوگ آ رہے تھے اور اماں کی میت کے پاس بیٹھ کر افسوس کرتے، دعائیں کرتے، عورتیں آپس میں باتیں کرتی اور مجھ پر ترس کھاتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ کچھ میرے پاس آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور مجھے صبر کی تلقین کرتی۔ ان سب کی باتیں اس وقت میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ میری ماں میرا کل سرمایہ تھی۔ صبح سویرے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں گھر کے کام کاج کرتے دیکھا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میری نظروں کے سامنے دم توڑ دیا۔ اب وہ یوں کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سارے کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ گزر رہے تھے تو مجھے دھکے لگتے، لیکن میں تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو سی گئی تھی۔ جنازوں سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ برسوں پہلے میں نے اپنے گھر میں اپنے ابا کا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا، اور آج پھر ایک اور جنازہ میرے گھر کے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ دکھوں نے تو جیسے میرے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، آخری بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، ان کا جنازہ لے جانے کے لیے مرد حضرات آ رہے ہیں۔ میں نے خالی خالی نگاہوں سے اس عورت کی طرف دیکھا اور چپ چاپ میکانکی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اماں کے جنازے کی طرف آ گئی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ انہیں کفن میں یوں لپٹے دیکھ کر میرا دل مٹھی میں جکڑ سا گیا۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے اماں کا چہرہ دیکھا اور اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف موڑ لیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ محلے کی ایک دو عورتیں میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹا باہر آؤ، یوں خود کو کمرے میں قید مت کرو، اگر تم رو گی نہیں تو تمہیں صدمہ لگ جائے گا۔ ان کی آوازیں سن کر میں نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سچ تھا کہ جب سے اماں کی میت لا کر صحن میں رکھی گئی تھی، تب سے میں نے ایک آنسو بھی نہیں گرایا تھا۔ بس اماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے ابھی میری آنکھیں بھیگی تھیں۔ میں گھٹنوں میں اپنا سر رکھے زمین پر بیٹھی گھٹ گھٹ کر رونے لگ گئی۔ باہر کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ کافی دیر گزر گئی اور باہر سے آنے والی آوازیں بند ہوئیں تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ صحن میں نگاہیں دوڑائیں تو پورا صحن خالی تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اماں کا جنازہ یہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ تدفین کے لیے جنازہ لے کر چلے گئے تھے۔ جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سب بھی کب کے جا چکے تھے۔ صرف میری ایک دوست سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اماں کے جنازے کو جب گھر لایا گیا تھا تب سے وہ ہر پل میرے ساتھ تھی، لیکن میں نے خود کو جب کمرے میں قید کر لیا تو اسے بھی اندر نہیں آنے دیا۔ مجھے باہر آتا دیکھ کر وہ فوراً سے میری طرف آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے روبینہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ دیکھو تم ایسے کرو گی تو خود کا خیال کیسے رکھ پاؤ گی؟ تم نے آنٹی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور فوراً سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ میں تمہارے لیے کتنی دیر سے پریشان ہو رہی تھی اور کب سے دروازہ بجا رہی تھی۔ شکر ہے تم باہر آ گئیں، ورنہ تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں تم اندر بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ چلو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ پڑوس والوں نے کھانا بھیجا ہے اور میری اماں نے بھی کچھ کھانا بھجوایا ہے۔ کھانا کھا کر تم سو جاؤ۔ میں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور نمرا سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ایسی حالت میں کچھ کھا نہیں سکتی ہوں۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگی کہ تھوڑا بہت کچھ کھا لو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں اس وقت ایک گھونٹ پانی تک نہیں پی سکتی تھی۔ میرا غم اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اماں کی وفات پر کوئی بھی رشتہ دار نہیں آیا تھا، حالانکہ سب کو بروقت اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ نمرا میرے تمام رشتہ داروں کو اچھی سے جانتی تھی۔ اسی نے اپنے بھائی کے ذریعے سب کو اس بات کی خبر بھیجوا دی تھی کہ میری اماں کی وفات ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی گھر آ کر اماں کے جنازے کو دیکھنے کی توفیق نہیں کی۔ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ میرے رشتہ داروں کا کیا رد عمل ہوگا۔ اماں چونکہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ پلی بڑی تھیں، اسی لیے ان میں سے کسی کو بھی اماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ رشتہ دار صرف نام کے تھے۔ میں ایک دم سے بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا اور اب پیچھے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار دی ہو۔ مجھے اپنے زندہ رہنے پر بھی تعجب ہو رہا تھا۔
جب یہی سب باتیں میں نے نمرا سے کہیں تو وہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، یوں مایوسی بھری باتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ دیکھو تم پر آزمائش آئی ہے، اس آزمائش میں صبر کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج رات میں تمہارے پاس ہی رکوں گی، اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اب تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے میں بستر پر لٹا دیا، مگر میری آنکھیں بھی بند نہیں ہو رہی تھی، میں پلک بھی نہیں جھپک پا رہی تھی۔ بار بار سوچ رہی تھی کہ کاش یہ سب خواب ہو اور جب میں نیند سے اٹھوں تو حقیقت کچھ اور ہو، اماں زندہ ہوں۔ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ میں صبح کتنی دیر دیر تک سوتی رہتی تھی، جس پر اماں کو سخت غصہ آتا تھا کہ میں اتنی دیر تک کیوں سوتی رہتی ہوں۔ وہ مجھے اس بات پر خوب ڈانٹتی بھی تھی کہ صبح دیر تک سونا اچھی عادت نہیں ہے، لیکن مجھ پر تو ان کی کسی بات کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ مجھے نیند ہی بہت زیادہ آتی تھی، جب تک میں صبح دیر تک نہ سوتی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اماں مجھے اکثر میری پسند کے کھانے بنا کر دیتی تھی، جتنا وہ مجھے ڈانٹتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ انہوں نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، ہر خواہش پوری کی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد تو وہ میری ماں اور باپ دونوں بن گئی تھی۔ مجھے پالنے کے لیے اور میری اچھی پرورش کرنے کے لیے انہوں نے زمانے کے بہت سخت تھپیڑوں کا مقابلہ کیا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر میری ہر خواہش کو مقدم جانا تھا۔ میں نے اماں سے جو مانگا انہوں نے مجھے بنا کچھ کہے فوراً سے لا کر دے دیا۔ بچپن کی بہت سی چیزیں اب بھی میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور پلنگ کے نیچے رکھے صندوق کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس لوہے کے صندوق پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا، اس کی چابی اماں ہمیشہ اپنے پاس دراز میں سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں نے دراز سے وہ چابی نکال کر تالا کھولا۔ صندوق کے اندر میرے بچپن کی بہت سی یادیں جمع تھیں، انہی میں ایک فوٹو البم بھی تھا جس میں ابا، اماں اور میری بہت سی تصاویر بھی تھی۔ اماں اس فوٹو البم کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں نے وہ البم کھول کر ایک ایک تصویر دیکھنا شروع کر دی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ جب میں پہلی بار اسکول گئی تھی تب کی تصویر تھی جس میں اماں اور ابا دونوں میرے ساتھ تھے، اور پھر آگے کی تصویروں میں صرف میں اور اماں تھے، کیونکہ ابا کی وفات میرے بہت ہی بچپن میں ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے بہت سی گڑیاں اور بہت سے کھلونے لے کر دیے تھے، سب چیزیں میری پسند کی تھی۔ مجھے لال رنگ بہت پسند تھا، اس لیے میں ہر چیز لال رنگ میں لیتی تھی۔ فرمائش کر کے اماں سے لال رنگ کے کپڑے بنواتی تھی۔ میں صندوق پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ میں نے اپنی متاع حیات کھو دی تھی۔ اس پل میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ جب باپ کی موت ہو جاتی ہے تو بچوں کو یتیم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جن بچوں کی مائیں ہی نہیں رہتی ان بچوں کو کیا کہا جائے؟ یہ دکھ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کوئی نام نہیں۔ میرے رونے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں، اسی لیے نمرا فوراً سے اندر آ گئی اور مجھے سنبھالنے لگی۔ اس نے صندوق بند کیا اور اسے واپس پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ مجھے زبردستی بستر پر لٹایا اور پھر ایک سکون آور دوا لا کر مجھے کھلا دی، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں نیند میں چلی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت ہی تیز بخار ہو رہا تھا، میرا سر حد سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ پل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ روزانہ میری عادت تھی، جب بھی نیند سے اٹھتی تو اماں کو بلایا کرتی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھے بنا تو میری صبح ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اماں تو اب ہیں ہی نہیں۔ اس گھر میں ماں نام کا اب کوئی رشتہ نہیں رہا۔ یہ احساس میرے دل کو مسلسل چیر رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، تبھی اچانک سے باہر دروازے پر دستک سنائی دی۔ کوئی بہت ہی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے محلے والے میری خیر خیریت معلوم کرنے آئے ہوں۔ سب کی اماں سے اچھی بنتی تھی، اسی لیے سب میرا وقتاً فوقتاً پوچھنے کے لیے آ رہے تھے۔ نمرا نے مجھ سے کہا کہ رکو، میں دروازہ کھول کر آتی ہوں۔ نہ جانے وہ کچن میں کیا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نمرا کی آواز آئی، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں بستر سے بمشکل اٹھ کر دروازے تک آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام روبینہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے علاقے کی رہنے والی ہوں۔ بچپن سے اپنے گرد صرف دو رشتے دیکھے، ایک اماں اور دوسرے ابا۔ اس کے علاوہ باقی کسی رشتے کی مٹھاس سے میں واقف نہیں۔ چاچا چاچی، ماموں وغیرہ، یہ سب رشتے ہمیشہ مجھ سے بہت ہی دور رہے تھے۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہیں اچھی تنخواہ ملتی تھی اور ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھے سے ہو رہا تھا۔
جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ میرے دادا کا گھر تھا، جو کہ ابا کے حصے میں آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کی اپنے بہن بھائیوں سے کیوں نہیں بنتی، نہ ہی میں نے ان میں سے کبھی کسی کو دیکھا تھا۔ کوئی بھی ہم سے ملنے نہیں آتا تھا۔ جب بھی اماں ابا سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے کہ وہ ہم سے میل جول نہیں رکھنا چاہتے۔ ابا کے رشتہ دار تو بہرحال اسی شہر میں رہتے بھی نہیں تھے، لیکن اماں کے سارے بہن بھائی تو اسی شہر میں بلکہ اسی محلے کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر اماں کے بہن بھائیوں کا گھر تھا۔ وہ سب ایک ساتھ ہی رہ رہے تھے، لیکن کبھی بھی اماں سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اس کی وجہ اماں اور ان کے بہن بھائیوں کے بیچ میں موجود سوتیلا پن تھا۔ اماں کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے نانا نے دوسری شادی تو کر لی، لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہ رکھ سکے تھے۔ اماں کے سوتیلے بہن بھائی کبھی بھی اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جب اماں کی شادی ہوئی تو انہوں نے اماں سے ہر طرح کا رشتہ ہی ختم کر دیا۔ شادی کے بعد اماں کبھی اپنے میکے نہ جا سکی، لیکن ابا نے اماں کا بہت خیال رکھا اور انہیں ہمیشہ پیار اور محبت دی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پورے محلے کی تمام عورتیں میری اماں سے اچھے سے واقف تھیں اور ان کی خوب عزت کرتی تھیں۔ میری اماں دم وغیرہ کرنے کا کام کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں اکثر ہی عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ کبھی کوئی کسی کے جن نکلوانے آتا تو کوئی کسی اور مقصد سے دم وغیرہ کروانے کے لیے آ جاتا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرتی ہیں۔ جب بھی اماں سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ بیٹا یہ سب تمہارے جاننے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اکثر اماں گھر کے ایک تاریک کونے میں بیٹھ کر کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اماں کے منہ سے بہت بار میں جنات کے بارے میں بھی سنتی تھی۔ میری سہیلی جو ہمارے برابر والے گھر میں ہی رہتی تھی اکثر مجھے کہتی تھی کہ تمہاری اماں جنات کو قابو کرنا جانتی ہیں، لیکن اس کی بات پر میں یقین نہیں کرتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، تو میری اماں جو اتنی نازک سی تھیں وہ جنات کو کیسے قابو کر سکتی ہیں؟ لیکن میری دوست اپنی بات پر اڑی رہتی۔ اس نے نہ جانے کہاں سے سن لیا تھا کہ میری اماں جنات کو قابو کرتی ہیں۔ بچپن سے ہی مجھے اپنے گھر میں عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اکثر رات کے وقت تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور کبھی کسی کا سایہ نظر آتا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو جاتی اور بھاگی بھاگی اماں کے پاس آ جاتی۔ میں تقریباً روزانہ ہی رات کے وقت ڈر کر اپنے بستر سے اماں کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں صرف وہم ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ سب بہت ہی قریب سے محسوس ہوتا تھا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر ابا نے ایک دن اماں سے کہا تھا کہ اب تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بیٹی پر اس کا برا اثر ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اماں ایسا کون سا کام کر رہی ہیں جس کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے۔ وہ تو لوگوں کو دم کرتی ہیں۔ مجھے نیند میں چلنے کی عادت بھی تھی۔ اکثر ہی میں نیند میں ہی اٹھ کر گھر میں چلنے لگ جاتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت سب سو رہے تھے، میں اپنے کمرے میں اپنے بستر میں دبکی لیٹی تھی۔ میں نیند میں اٹھ کر کب چلنے لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ چلتے چلتے میں چھت پر پہنچ گئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ویسے تو میں نیند میں جو کچھ کرتی تھی مجھے صبح یاد نہیں رہتا تھا، لیکن وہ رات مجھے یاد رہ گئی تھی اور میرے دماغ سے اس رات کی یادیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی تھیں۔ وہ بہت ہی بھیانک رات تھی میری زندگی کی، سب سے بھیانک رات۔ جب میں چلتے چلتے چھت پر آئی تو دیکھا کہ آسمان بھی سیاہ پڑا ہوا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، اس لیے چاند کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گھپ اندھیرے میں چھت پر پڑے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھا ہے۔ میرے ارد گرد بھی کوئی موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ میرے آس پاس ہیں، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، مجھے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ چند لڑکے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کی زبان تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن صرف ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر اسی پل میری نیند ٹوٹ گئی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے پتہ چلا کہ میں نیند میں چلتے چلتے چھت پر پہنچ گئی ہوں۔ کچھ پل تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہاں پر کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میں واقعی میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں پلنگ سے اٹھی اور نیچے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔
لیکن تبھی کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا سانس میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری ہی عمر کے 4 بچے کھڑے تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے لبادے اوڑھ رکھے تھے۔ ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور جلد بالکل سفید۔ انہیں اپنے پاس دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بازو چھڑوایا اور ڈر کے مارے چھت کی دیوار سے لگ گئی۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ میں ان سے پوچھتی کہ وہ کون ہیں اور یہاں چھت پر کیا کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے تو میں نے ان بچوں کو کبھی بھی اپنے محلے میں بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ میں یہ سوچ لیتی کہ شاید چھت پھلانگ کر یہ بچے ہمارے گھر آ گئے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنی کم عمر تھی کہ خوف کی وجہ سے وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چاروں کے چاروں بچے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے نیچے آ گئی اور اماں کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب اماں اٹھیں تو میں نے اماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ناشتے کی میز پر ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا نے بھی یہ سب سنا تو اماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا تم رات کے وقت چھت پر کیوں گئی تھی؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں نیند میں چلتے چلتے چلی گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہاں پر 4 بچے موجود تھے اور وہ چاروں مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ تم پریشان مت ہو، وہ تمہیں ڈرانے کے لیے ہرگز نہیں آئے تھے، وہ تو تمہارے دوست ہیں، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ اگر وہ تمہیں نظر آئیں تو تم خوفزدہ مت ہونا۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی، لیکن پیچھے اماں اور ابا آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ میں نے اماں اور ابا کو آپس میں کبھی بھی اس طرح سے بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں پہلی بار ابا کو اتنا غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب تم بس کر دو، ان بچوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دو، اگر تم انہیں جانے نہیں دو گی تو تمہاری بیٹی بہت مشکل میں پھنس جائے گی۔ لیکن اماں آگے سے کہہ رہی تھیں کہ نہیں، میں انہیں ہرگز یہاں سے جانے نہیں دے سکتی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ کچھ نہیں ہوگا، روبینہ کو عادت ہو جائے گی، میں ان بچوں کو سمجھا دوں گی، آئندہ اسے خوفزدہ نہ کریں۔ اماں اور ابا کے بیچ بحث بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان دونوں کے بیچ ہونے والی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست نمرا کو اگلے دن ساری بات بتا دی تو وہ بھی مجھ سے کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تمہاری اماں جنات کو اپنے قابو میں کرتی ہیں، وہ بچے بھی جنات ہی ہوں گے۔ لیکن میں اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت میں اتنی کم عمر تھی کہ مجھے ٹھیک سے جنات کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں روزانہ ہی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بچے دوبارہ سے میرے پاس آ کر میرا ہاتھ تھام لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہی دنوں ایک دن ابا نے اماں سے کہا کہ آج تیار رہنا، میں واپس آؤں گا تو ہم تینوں باہر کھانا کھانے کے لیے جائیں گے۔ ابا اکثر ہی اماں اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتے تھے اور وہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرتا تھا۔ چونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے میں اکثر گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ اماں تو اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، عورتوں کو دم کرتی رہتی یا پھر گھر کے کام کاج کرتی۔ میری دوست شام کے وقت ہی کھیلنے کے لیے آتی تھی۔ ایسے میں پورا دن اکیلی چھت کے ایک کونے میں اپنی گڑیا گود میں رکھ کر بیٹھی رہتی تھی۔ اماں ابا کو میرے اکیلے پن کا احساس تھا، اسی لیے وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے جاتے تھے۔ آج بھی جب صبح ابا نے کہا کہ وہ باہر کھانے کے لیے لے کر جائیں گے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں الماری سے اپنے سارے کپڑے نکال کر ہر کپڑے پہن کر اماں کو دکھا رہی تھی کہ میں کون سے کپڑے رات کو پہن کر جاؤں گی، کون سے کپڑے اچھے لگیں گے۔ چونکہ مجھے لال رنگ پسند تھا، اس لیے میں نے لال رنگ کے کپڑے ہی منتخب کیے۔ آدھے سے زیادہ کپڑے تو میرے پاس لال رنگ کے ہی تھے۔ میں کوئی اور رنگ کے کپڑے پہننا پسند ہی نہیں کرتی تھی، حالانکہ اماں تو چاہتی تھیں کہ میں دوسرے رنگ بھی پہنوں، لیکن نہ جانے کیوں لال رنگ مجھے اپنی طرف بہت ہی شدت سے کھینچتا تھا۔ میں بہت شدت سے ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم اتنی پرجوش کیوں ہو رہی ہو، ہم اکثر ہی تو باہر جاتے ہیں، آج ایسا کیا خاص ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ ہم اکثر جاتے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے سے ہم باہر نہیں گئے، اسی لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ ہمیشہ مصروف رہتی ہیں، ابا بھی مجھے وقت نہیں دیتے، آج ہم سب مل کر باہر جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں پورا دن یہی سب سوچتی رہی اور خوش ہوتی رہی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ خوشی دائمی غم میں بدل جائے گی۔ میری آنکھیں جو کچھ دیر پہلے خوشی سے چمک رہی تھیں اب غم سے بھر جائیں گی۔
میں اپنی ہی خوشی میں مبتلا تھی اور اماں اپنی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ تبھی باہر کا دروازہ زور سے بجا۔ اتنی زوردار آواز آئی کہ دل دہل گیا۔ اماں بھاگ کر دروازے پر گئیں کیونکہ ابا کبھی بھی اس طرح سے دروازہ نہیں بجاتے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید کچھ ہو نہ گیا ہو۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ اتنے لوگوں کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اماں گھبرا گئیں۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے دروازے پر آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک چارپائی پر ابا کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں کے حلق سے زوردار چیخیں نکلنے لگیں۔ پڑوس کی عورتیں آگے بڑھیں اور اماں کو سنبھالنے لگیں۔ مرد حضرات اندر آئے اور انہوں نے ہمارے صحن میں وہ چارپائی رکھ دی جس پر ابا سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کا شور، اماں کا رونا اور ابا کو یوں ساکت سفید کپڑوں میں لپٹا دیکھ کر میں سہم سی گئی اور سہمی سہمی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہ گئی۔ لوگ ابا کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے ہجوم میں بار بار اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر ابا کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے اب ابا نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی کسی نے آ کر میرا ہاتھ تھاما۔ ایک دم میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اس بچے نے ہی میرا ہاتھ تھاما ہوگا جس نے اس دن رات کو چھت پر میرا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن یہ تو نمرا تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس کھڑی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، روبینہ تمہارے ابا چلے گئے، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے ہوش میں آئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی ہجوم کو چیرتے ہوئے ابا کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے ابا کو بلا کر کہنے لگی، ابا اٹھیں نا، ابا اٹھیں۔ پیچھے سے کسی نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹی ایسے نہیں کرو، میت کو اس طرح سے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، انہیں جھٹکا مت دو۔ مگر میں چلائے جا رہی تھی کہ میرے ابا کو اٹھاؤ، انہیں یوں مت لٹاؤ، ابا تو ہمیں باہر گھمانے لے جانے والے تھے، میں نے تو اپنے کپڑے بھی نکال کر رکھ لیے ہیں۔ میں اماں کے پاس آئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں اٹھیں نا، ابا سے کہیں وہ اب اٹھ جائیں، ہمیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اماں بس روئے جا رہی تھی، وہ غم سے نڈھال تھی، کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ نمرا کی امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ کسی انسان کی موت دوسرے انسان پر ایک بہت ہی گہرا اثر چھوڑتی ہے، اور جب آپ کا کوئی بہت قریبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی بھی نہیں بھر پاتا۔ اس پل میں اپنے ابا سے سخت ناراض ہو گئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا نہیں اور وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ لوگ ابا کو لے کر تدفین کے لیے گئے۔ پیچھے میں چپ چاپ بیٹھی دروازے کو تک رہی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عورتیں اماں کو سمجھا رہی تھیں کہ تمہاری بیٹی صورتحال کو سمجھ نہیں سکتی، وہ بہت چھوٹی ہے، اب تمہیں ہی ہمت کرنی ہوگی، خود کو سنبھالو۔ اور پھر اماں نے میرے لیے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ ہمارے گھر پر افسردگی کی ایک ایسی تہہ چڑھ گئی تھی کہ جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اپنے لال رنگ کے تمام جوڑے الماری میں ایک جگہ بند کر کے رکھ دیے اور خوب روئی۔ اکثر ہی میں خود کو الماری میں بند کر لیتی تھی اور وہیں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ پھر اماں آ کر مجھے وہاں سے نکالتی اور مجھے سمجھاتی بجھاتی۔ ایک دن میں روتے روتے سو گئی تھی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو مجھے دوسرے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کس سے بات کر رہی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میں وہاں سے جھانک کر اندر دیکھنے لگی تو اماں کے پاس وہی 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے جو اس دن مجھے چھت پر نظر آئے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں ایک بار پھر سے خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن وہ اماں سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اماں کی نظر مجھ پر پڑی تو اماں نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہیں کبھی بھی ڈرائیں گے نہیں اور خوفزدہ نہیں کریں گے، تم پریشان مت ہو اور ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ان 4 میں سے کسی سے بھی دوستی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ ابا اماں کو منع کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان 4 کو جانے دو، ضرور ان 4 میں کوئی تو ایسی بات ہوگی جو ابا اماں کو بار بار انہیں رکھنے سے روک رہے تھے۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی کہ اگر اماں نے انہیں روکا ہوا ہے تو وہ گھر پر ہمیشہ نظر کیوں نہیں آتے۔ خیر، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور وقت تو انسان کے غموں کا سب سے بڑا مداوا اور اس کے زخموں کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔
میرا یہ غم بھی ہلکا ہونے لگا اور میں نے حقیقت کو قبول کر لیا کہ ابا اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی کمی ہمیشہ میرا دل دکھاتی رہی، لیکن پھر میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اماں نے اب لوگوں کو دم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے میری پرورش کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان بچوں کو دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی آہٹ محسوس کی تھی۔ شاید اماں کے کام کی وجہ سے ہی وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ اماں میرا بہت زیادہ خیال کرتی تھی۔ میں جو بھی چیز مانگتی وہ مجھے فوراً سے دے دیتی تھی۔ وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں بڑی ہوئی اور کالج میں پہنچی تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں گھر کے کام کاج بھی سیکھ لینے چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ ایسی باتیں مت کریں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا آپ کے سوا ہے ہی کون۔ آئندہ میرے سامنے اس طرح کی بات مت کیجیے گا، میں گھر کے کام کاج سیکھ لوں گی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن اماں میری شادی کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بعد میں اکیلی پڑ جاؤں۔ نہ جانے انہیں کیسا دھڑکا لگ گیا تھا، اس لیے ان کی ہر بات میں اپنی موت کا ہی ذکر ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی موت کی آہٹوں کو محسوس کر رہی ہیں۔ لیکن اماں کی ان باتوں سے میرا دل ہول جاتا تھا۔ میں اماں کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک دعا قسمت کو بدل دیتی ہے، لیکن موت تو برحق ہے، وہ تو آ کر ہی رہتی ہے۔ جلد یا بدیر انسان لقمہ اجل بن ہی جاتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے کالج کے امتحانات چل رہے تھے۔ اماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی، انہیں تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میں ان کی اس حالت سے پریشان ہوئی اور اماں سے کہا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس حالت میں آپ گھر کے کام کاج بھی نہ کریں۔ لیکن اماں کہنے لگیں کہ تمہارے تو امتحانات ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر گھر کے کام کاج میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، اور میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن اماں نے منع کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ ان کی ضد کے آگے میں ہار گئی، میں ڈاکٹر کو گھر ہی بلا کر لے آئی۔ اس بات پر بھی اماں مجھ سے کافی ناراض ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مسلسل بخار کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کروانا ضروری ہے، کچھ دن میں بالکل صحت یاب ہو جائیں گی۔ میں اب اماں کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اسی لیے زبردستی انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لیے آئی۔ اماں کو اس بات کی فکر تھی کہ ہسپتال میں اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ اماں نے کچھ رقم میرے جہیز کے لیے اور میری شادی کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ میں نے اسی میں سے کچھ پیسے نکالے اور ہسپتال میں جمع کروا دیے۔ اماں خوب ناراض ہوئیں، مجھ سے کہا کہ وہ پیسے تمہاری شادی کے لیے تھے، تمہیں انہیں ہسپتال میں جمع کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اماں سے کہا کہ میری شادی آپ کی زندگی سے زیادہ ضروری نہیں ہے، اب آپ مجھ سے کسی بات کی ضد نہیں کریں گی، آپ خود کا خیال رکھتی ہی نہیں ہیں۔ ویسے بھی کچھ دن میں امتحانات ختم ہو جانے کے بعد میری چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں گھر کے کام کاج خود کر لوں گی، آپ بس آرام کریں گی اب۔ میں صبح کے وقت اپنا پیپر دینے کے لیے چلی جاتی اور دوپہر میں سیدھا اماں کے پاس آ جاتی۔ رات تک میں ان کے پاس رکی رہتی اور اگلی صبح وہیں سے پیپر دینے کے لیے چلی جاتی۔ چونکہ میں نے اپنی کافی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، اسی لیے مجھے امتحان میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ امتحان ختم ہوئے تو ڈاکٹرز نے اماں کو بھی ڈسچارج کر دیا اور کہا کہ اب وہ گھر جا سکتی ہیں، لیکن گھر میں ان کا کافی خیال رکھنا پڑے گا۔ میں اماں کو ہسپتال سے گھر لے آئی۔ اتنے دن نمرا اور اس کی اماں ہمارے گھر کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے دونوں کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے دن سے میری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے گھر کا خیال رکھا تھا۔ نمرا کی امی پوچھنے لگیں کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ اماں کو کوئی بھی مرچوں والا سالن کھانے سے منع کیا گیا ہے، صرف یخنی وغیرہ دینی ہے، کوئی بھی بھاری چیز نہیں دے سکتی۔ وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں یخنی بنا کر لے آؤں گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، نمرا تمہارے لیے بھی کھانا لے آئے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ اماں نے ابھی مجھے گھر کے کام کاج سکھانے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اور اس کی امی کھانا لے کر آ گئیں۔ میں نے نمرا سے کہا کہ کب تک تم لوگ ہمیں اپنے گھر سے کھانا دیتے رہو گے؟ ایسا کرو تم میرے گھر آ جاؤ اور مجھے کچھ تھوڑا بہت کھانا پکانا سکھا دو، تمہیں تو کھانا بنانا آتا ہے نا؟ یہ ٹھیک رہے گا۔ اور پھر وہ میرے گھر آ کر مجھے تھوڑا بہت کھانا بنانا سکھانے لگی۔ فی الحال تو میں اماں اور اپنے لیے تو پکا ہی لیتی تھی،
اماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی، جس کی مجھے حد سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ میری چھٹیاں تھیں تو میں صبح دیر تک سوئی رہتی تھی۔ اماں کو میری اس عادت پر سخت غصہ آتا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ صبح دیر تک سونا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی تم یہی سب کرو گی کیا؟ تمہارے سسرال والے یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرے لیے رشتے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ مجھے شادی پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس بات کو سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ میرے بعد اماں اکیلی کیسے رہیں گی۔ لیکن میں اماں کے سامنے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے خوب ڈانٹتی۔ کچھ دن بعد میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اماں کو دوبارہ ہسپتال چیک اپ کے لیے لے کر آئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے صدقہ وغیرہ بھی دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ پھر ایک رات عجیب سے آواز سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ باہر صحن میں اماں کھڑی ہوئی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک سایہ دیوار پر نظر آ رہا تھا جو اماں کے قد سے بھی زیادہ لمبا تھا، لیکن مجھے سائے کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں اماں کے پاس آئی اور اماں سے کہا، اماں، آپ اس اندھیرے میں کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اماں میری آواز سن کر چونک گئیں۔ کہنے لگیں، نہیں بیٹا، کسی سے نہیں، تم اندر جا کر سو جاؤ۔ مجھے لگا شاید اماں کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی وہ گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میں زیادہ تر اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب میں اماں کو زیادہ وقت دوں گی تاکہ وہ خود سے باتیں نہ کریں۔ یہی سوچ کر میں اندر آ کر واپس سو گئی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ آخری رات ہے جو میں اماں کے ساتھ اس گھر میں گزار رہی ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی ایک ایسا رخ لے لے گی کہ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ قسمت ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈالنے والی تھی، ایک بار پھر دل کو چیر دینے والی اذیت سے گزارنے والی تھی۔ صبح میں حسب معمول دیر تک سوتی رہی۔ اماں مجھے بار بار آ کر اٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی، دیکھو صبح کے 12 ہونے والے ہیں۔ لیکن میں بار بار کروٹ بدل کر سو جاتی۔ بالآخر میں اٹھ گئی، اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور اماں سے کہا کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اماں میری اس عادت سے بہت تنگ تھیں کہ میں 12 بجے اٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سختی سے ٹوکا اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس وقت ناشتہ بنا کر نہیں دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اماں یہ دھمکی ضرور دیتی تھی، لیکن اس پر عمل کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں میری ہر خوشی بہت عزیز تھی۔ وہ مجھے ایک لمحہ بھی بھوکا نہیں رہنے دیتی تھی، اسی لیے میں جانتی تھی کہ اماں ایسا کبھی نہیں کریں گی۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی اور اماں کو کچن میں کام کاج کرتے دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک دم سے کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اماں زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں پوری کھلی تھیں اور وہ مشکل سے اپنا ہاتھ ہلا پا رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے انہیں ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ان کی آنکھیں مسلسل چھت کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب تک مجھے ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور نمرہ لوگوں کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ اس کی امی بھی حیران ہوئیں کہ میں اس وقت دروازہ کیوں بجا رہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ اماں کچن میں گر گئی ہیں اور وہ اٹھ نہیں پا رہی۔ مجھے جواب بھی نہیں دے رہی۔ ایک بار آ کر انہیں دیکھ لیں۔ وہ بھاگی بھاگی گھر پر آئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر ایمبولینس کو بلواؤ یا کسی ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ۔ وہ محلے کے ایک ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ انہیں گزرے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں صدمے کا شکار ہو گئی اور سکتے میں آ گئی۔ میں وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گر رہا تھا۔ یہ سب صورتحال میں قبول نہیں کر پا رہی تھی، نہ میرا دماغ کچھ محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے گھر پر لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہی منظر دوبارہ سے میرے سامنے آ رہا تھا، ویسے ہی لوگ اور وہی جنازہ، وہی سب کچھ۔ جنازے پر لوگوں کی آہو پکار، تسلیاں اور افسوس کی ملی جلی آوازیں، کچھ بھی تو میرے دماغ کو جگا نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر میری آنکھ سے پہلا آنسو تب ٹپکا
جب میں نے اماں کا چہرہ دیکھا، وہ اماں کو لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ ان سب کو روک دوں اور کہوں کہ نہیں، میری اماں کو کہیں مت لے کر جاؤ، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں اپنے سینے میں اپنی سانسوں کو گھٹتا محسوس کر رہی تھی۔ گھٹن اتنی بڑھ رہی تھی کہ میں بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ جب سب وہاں سے چلے گئے تو میں باہر نکلی۔ نمرا میرے انتظار میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی مجھے اس غم کی تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ جب میں تکلیف اور غم کی وجہ سے سو نہ پائی تو اس نے مجھے سکون آور دوا کھلائی، جس سے مجھے تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا، سر درد کی شدت سے بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مجھ سے تو آنکھیں بھی نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ میں نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، تبھی نمرا وہاں آ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم لیٹی رہو۔ اسی وقت باہر دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید محلے میں سے کوئی آیا ہوگا۔ نمرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے مجھے کہا کہ روبینہ آؤ، دیکھو دروازے پر کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میرے وہ رشتہ دار جو اماں کے جنازے پر بھی نہیں آئے تھے، کیا وہ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر کون ملنے آیا ہوگا مجھ سے؟ میں مشکل سے نمرا کے سہارے اٹھ کر دروازے تک آئی اور جو ہی میں نے دروازے پر نگاہ ڈالی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ نمرا حیران ہوئی کہ میں کیوں چلا رہی ہوں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نمرا سے کہا کہ تم فوراً سے اپنے گھر چلی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر گھر جانے کو راضی نہیں تھی، لیکن میں نے زبردستی اسے بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں گئی، میں نے اپنے سامنے کھڑے ان چاروں لڑکوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ کیا تم وہی ہو؟ آج بھی انہوں نے سفید رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ میں ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ان کے چہرے اور خاص طور سے ان کی نیلی آنکھیں، ابھی بھی ان کے لبادے اور ان کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے ہی میں نے انہیں پہچانا تھا۔ میں جانتی تھی، بلکہ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ وہی ہیں۔ بچپن کی وہ بھیانک رات میرے دماغ میں گھوم کر رہ گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن ان میں سے ایک نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اگر تم دروازہ بند کر بھی لو تو بھی ہم اندر آ سکتے ہیں۔ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، اس لیے ہمیں اندر آنے دو۔ میں چپ چاپ پلٹ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اندر آنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اندر آ کر ہی رہیں گے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہو، ہمیں تمہاری اماں نہیں پالا تھا، وہ ہمارے لیے بھی ہماری ماں جیسی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، ہم چاروں جنات ہیں۔ ہم بہت کم عمر تھے جب تمہاری اماں نے ہمیں اپنی پرورش میں لے لیا اور ہمیں پالنا شروع کر دیا۔ وہ ہم چاروں سے بہت محبت کرتی تھیں اور ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ تم ہماری بہن ہو، لیکن تمہیں ہم سے خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے ہم تمہارے سامنے زیادہ نہیں آتے تھے، حالانکہ ہم ہمیشہ تم سے کھیلنا چاہتے تھے۔ ہم بس دور رہ کر تمہیں دیکھا کرتے تھے، اور تم اب بھی ہم سے ڈرتی ہو۔ ہم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہاری اماں کے کہنے پر ہی ہم اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے، لیکن جب ہم نے سنا کہ تمہاری اور ہماری اماں کی وفات ہو گئی ہے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہو پایا اور ہم فوراً سے یہاں آ گئے۔ لیکن اب تو ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، ہم آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے۔ کاش ہم انہیں دیکھ سکتے۔ ان کی پوری بات سن کر میں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، اماں چلی گئی ہیں تو اب تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں آج بھی تم لوگوں سے بالکل ویسے ہی ڈرتی ہوں، اس لیے مجھے مزید خوفزدہ مت کرو۔ ان چاروں نے کچھ پل تو مجھے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ دیکھو، تم ہمارے لیے ہماری بہن کی طرح ہو۔ اب اماں کی وفات کے بعد ہم تمہیں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ یا تو تم یہ گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں آ جاؤ، یا پھر ہمیں یہیں رہنے دو۔ ہم تمہاری حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، ہم کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کیسی بات تھی؟ میں ان کی دنیا میں کیسے جا سکتی تھی جبکہ مجھے ان سے بہت ہی خوف محسوس ہوتا تھا؟ لیکن اب انہوں نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ یا تو میں ان کے ساتھ چلوں یا پھر وہ یہاں رہیں۔ میں دوسری بات مان سکتی تھی کیونکہ اس میں خطرہ کم تھا، اسی لیے میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر انہوں نے وہیں میرے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ میں نے نمرا کو بھی اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا تھا۔
یہ سب کہانی سن کر اسے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہتی تھی، میری اماں جنات کو قابو میں کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے ان چاروں بھائیوں کی عادت ہونے لگی۔ وہ میرا ہر کام کر دیا کرتے تھے اور نہ جانے کہاں سے پیسے لے کر آتے تھے کہ ان کے پاس ہر چیز آ جاتی تھی۔ ہر وہ چیز جس کی میں خواہش کرتی تھی وہ میرے سامنے لے کر آ جاتے تھے۔ میری اماں نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا تھا اور ان کی پرورش کی تھی، اور اب وہ میرا خیال رکھ رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان چاروں بھائیوں نے میری اچھا سا رشتہ دیکھ کر شادی کر دی تھی۔ کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرے 4 جنزاد بھائی بھی ہیں۔ میری شادی کے موقع پر وہ میرے ساتھ ساتھ رہے تھے، ہر رسم میں، ہر موقع پر۔ انہوں نے ہی جہیز کا اور بارات کو کھانا وغیرہ کھلانے کا بندوبست کیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی محسوس ہو رہے تھے، سوائے میرے۔ میں جو ہمیشہ ان کے بارے میں غلط سوچتی تھی، اب اپنی سوچ پر پچھتاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی ان چاروں بھائیوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اکثر اپنے گھر میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ میں خالی مکان میں اتنی دیر تک کیا کرنے کے لیے آتی ہوں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں اپنے ان 4 جنزاد بھائیوں سے ملنے آتی ہوں جن کے دم سے میرا میکا آباد ہے۔